آگے سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم علیہ السلام، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک بہترین اور جامع دعا کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا، اور زمانہ نزول یہ بھی مکی دور کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے مضامین میں بھی مختلف انبیاء اور قوموں کے احوال بیان کیے گئے۔ ان کا مقصد بھی کیا؟ تاکہ مشرکین مکہ پر حجت تام ہو جائے۔ یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کے واقعات جو اللہ نے بیان فرمائے تو اس کے بنیادی مقاصد یہ تھے، ایک تو مشرکین عرب جان لیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کام ہم سے پہلے بھی قوموں نے کیے ہیں، لیکن ان پر عذاب آئے ہیں تو ہم پر بھی تو عذاب آ سکتا ہے۔ پھر جیسے اللہ نے ان انبیاء کی مدد فرمائی تھی تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد بھی فرما سکتا ہے تاکہ یہ سبق حاصل کیا جا سکے، چونکہ مکی دور کا آخر ہے اور ابھی آپ نے مکہ سے ہجرت کر جانا ہے، اور جب نبی کوئی علاقہ چھوڑ کے چلا جائے تو پھر اس علاقے پر اللہ کا عذاب نازل ہو کے رہتا ہے۔ تفصیل گزر چکی ہے کہ مشرکین عرب پر 2 قسطوں میں عذاب آیا تھا۔ پہلی قسط بدر کے موقع پر کہ جب مشرکین عرب کی آپ یوں سمجھ لیں کہ کریم اور ملائی جو تھی وہ بدر کے میدان میں ختم کر دی گئی، 70 بڑے سردار جنگجو مارے گئے تھے، اور دوسری قسط سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی اور کفر ہمیشہ کے لیے ختم اور مکہ ہمیشہ کے لیے دارالاسلام بن گیا تھا۔ آگے ضمناً چند اہم امور بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 3 میں کفار کی 3 عادتیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 3 میں ایک عادت کیا کہ دنیا کی محبت کو آخرت پر غالب رکھتے ہیں اور دین کی روشنی میں نہیں آتے، یعنی دنیا کی محبت کو آخرت کے مقابلے میں غالب رکھنا ایک۔ نمبر 2، دوسروں کو اپنے ساتھ شریک رکھنے کے لیے اللہ کے راستے سے روکنا کہ بھائی چھوڑو، میں بھی نہیں جا رہا، تم بھی نہ جاؤ۔ سحری کے بعد کون بیٹھے وہاں پر آدھا گھنٹہ 20 منٹ دین کی بات سنے؟ نیند آئی ہوتی ہے اور بھی بڑے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اب ایک ذہن بنا رہا ہے، دوسرا اس کو روک رہا ہے، یار آرام نہیں کرنا، سونا بھی تو ہے، بس 11 مہینے سوتے ہی رہیں، اگر 1 مہینہ چند لمحے نہ سوئے تو کون سی قیامت آئے گی؟ لیکن یہ کم از کم اللہ کے دین کے ساتھ ایک نسبت تو قائم ہو جائے گی، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی اللہ صلاحیت تو دے دے گا نا، لیکن خود بھی نہیں آنا، اوروں کو بھی روک دینا۔ نمبر 2 اور نمبر 3، قرآن و سنت میں ہیر پھیر کرتے اور اسے اپنے خیالات کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ 3 علامات بیان فرما کے اللہ نے فرمایا ان 3 عادات کی بنیاد پر وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب یہ ہیں صفات تو کفار کی، لیکن اگر ایمان والے بھی ان صفات کو اختیار کر لیں گے تو ان کو بھی گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کیوں کہ بعض اوصاف اللہ نے ایسے بیان فرمائے قرآن میں کہ جن کی بنیاد پر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو ان کو اختیار کرے گا اللہ اسے عزت اور عروج عطا فرمائے گا، اور جو ان اوصاف کو اختیار نہیں کرے گا وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے گا۔ جیسے آج کے دور میں آج کافر یہود و نصارہ ہماری دنیا کی نگاہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے عروج پر ہیں۔ عروج پر کیوں ہیں؟ کہ وہ کچھ صفات ہیں جو اصل میں تھی اہل ایمان کی، انہوں نے اختیار کر لی، اللہ نے عروج دے دیا، ہم نے نہیں اختیار کی، ہم ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کہ یورپ میں کسی نے بڑی اچھی ایک جملے میں ساری بات ہی سمجھا دی تھی کہ اس نے کہا کہ میں یورپ اور امریکہ گیا، وہاں پر میں نے اسلام دیکھا، مسلمان ایک بھی نہیں دیکھا، اور پاکستان میں مسلمان تو نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ تو اس میں 2 جملے میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ 3 عادات کفار کی ہیں، اللہ ہمارے اس سے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح عذاب قبر کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے اندر اشارہ موجود ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا مضبوط بات کے ذریعے۔ بخاری شریف کے اندر بھی اس سے عالم برزخ یا عالم قبر مراد ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب سوال ہوگا قبر کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد سے اس کی تائید فرمائیں گے، اور تائید سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے جو قبر میں اور آخرت کے اندر بھی ہمارے کام آئے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے قبر کے اندر بھی حساب کتاب ہے۔ بعض لوگ قبر کے عذاب کے قائل نہیں ہیں،
मुनकिरीन हदीस आप उन्हें कह सकते हैं कि जो हदीस को नहीं मानते। आज भी हमारे दरमियान भी मौजूद हैं वो लोग, वो कहते हैं जी कि अल्लाह के नबी की निस्बत या उनकी हैसियत महज एक डाकिए की है, एक कासिद की है कि जो हम तक पैगाम ले आया, बस खुद उनकी ज़ात और उनके अक़वाल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। ये बहुत बड़ी गुमराही है। अगर इस बात को माना जाए तो फिर हम कुरान का एक लफ्ज़ भी नहीं समझ सकते कि अल्लाह ने कुरान में कितनी मकामात पर जहाँ कुरान की हक़ानियत का बयान फरमाया तो वहीं पर उसकी तबयीन, उसकी तफसील का ज़िक्र फरमाया। अब ये बयान करने वाले और तफसील करने वाले कौन हैं? अल्लाह के नबी तो हैं। तो गया कुरान की तफसीर अल्लाह के नबी, कुरान की तशरीह अल्लाह के नबी के अक़वाल, कुरान की तशरीह अल्लाह के नबी के जितने भी अक़वाल और ज़िंदगी के शब और रोज़, अगर उसको न माने तो कुरान कैसे समझ में आएगा? तो बरकफ अज़ाब कब्र बरहक है और कब्र अपना हिसाब लेती है। हालांकि इस हवाले से 10 आयात मुबारक हैं कुरान में कि जिनमें इस तरफ इशारा मिलता है, और तकरीबन 70 अहादीस मुतवातिरा, हदीस मुतवातिर, ये मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, तकरीबन 96 किस्में हैं अहादीस की, जिनमें 10 सही की अक़साम हैं। अब उलमा ने मेहनत की है, इस पर काम किया है। तो हदीस मुतवातिर वो हदीस होती है कि जिसको हर दौर में नकल करने वाले इतने ज़्यादा अफराद हों कि जिनके बारे में आदमी ये गुमान ना कर सके कि ये बात झूठ होगी। इतने बंदे, यानी पहले वक़्त से। असल में हदीस जब नकल होती है, अब जिस वक़्त हदीस का पहला करने ऊला कह लें आप, पहला ज़माना जिसमें हदीस नकल हुई, कई दफ़ा 1, 2, 3 रावी होते हैं जिन्होंने पहले हदीस नकल की। फिर बाद में, अब मैं यहाँ पर एक हदीस बयान कर रहा हूँ, मैं तो एक हूँ लेकिन आप यहाँ पर 20 बैठे हुए हैं। तो अब जब आप नकल करेंगे तो दूसरे ज़माने में उसके नाकिल 20 हो जाएंगे। फिर आप 20 जब आगे, तो आगे जाकर वैसे भी तादाद बढ़ जाती है। तो हदीस की जब तफसील ज़िक्र की जाती है तो उसमें करने ओला को देखा जाता है कि जिस वक़्त हदीस को नकल किया गया तो कितने अफराद थे। तो उसमें हदीस मुतवातिर, ये वो हदीस होती है कि उस वक़्त भी इनकी तादाद ज़्यादा हो। अब कितनी तादाद होती है, इसमें अक़वाल मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस बात पर सब का इत्तेफाक है कि तादाद इतनी होनी चाहिए कि कोई आदमी ये ना कह सके इतने बंदे झूठ तो नहीं बोल सकते ना। और हदीस मुतवातिर हुज्जत है, यानी कुरान नसीहती है, तो हदीस मुतवातिर से भी साबित होने वाला हुक्म कतई होता है। खैर तफसीली उन्वान है। तो बरकफ अज़ाब कब्र जो है उसके बारे में हमारा अक़ीदा यही है कि अज़ाब कब्र बरहक है। तो ये कुछ तफसीलात थी सूरह इब्राहीम की।